بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سمارٹ ورک۔ اس چینل پر آپ کو اکاؤنٹنگ، فائنانشیل اکاؤنٹنگ، کاسٹ اکاؤنٹنگ، اکنامکس، اسٹیٹسٹک اور ان تمام امپورٹنٹ ٹاپک کو ہم اسٹڈی کریں گے جو آنے والے ایگزام میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ اس ویڈیو سیریز میں مختلف کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کے لیے آپ کو مٹیریل پرووائڈ کریں گے۔ پہلے ہم کنسیپچولی اسٹڈی کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو ان سے ریلیٹڈ تمام امپورٹنٹ ایم سی کیوز بھی کروائیں گے۔ یہ ویڈیو سیریز خاص کر کے کامرس لیکچررشپ، اکاؤنٹ آفیسر، سب اکاؤنٹ آفیسر، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کی سلیبس کو مد نظر رکھتے ہوئے ریکارڈنگ کی گئی ہے۔ جو اسٹوڈنٹ کامرس لیکچررشپ، اکاؤنٹ آفیسر اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کے لیے اپلائی کیے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے بہت ہی اہم ویڈیو سیریز ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ خود بھی ان ویڈیو سیریز سے فائدہ اٹھائیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ سو اسٹوڈنٹ، لیٹس اسٹارٹ ٹوڈے لیکچر۔ آج کے لیکچر ہم بیسک اکاؤنٹنگ ٹرم سے اسٹارٹ کریں گے۔ کچھ ہم بیسک اکاؤنٹنگ ٹرم کو آج ہم اسٹڈی میں کور کریں گے۔ آج کی اسٹڈی میں بزنس ٹرانزیکشن کو ہم کور کریں گے، اکاؤنٹ کو ہم کور کریں گے، کیپٹل، لائبلٹی، ایسٹ، ریسیٹ اینڈ ایکسپینڈیچر، ان تمام کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ بزنس ٹرانزیکشن سب سے پہلا جو ہے وہ ہے بزنس ٹرانزیکشن۔ Financial transactions are financial event entered into by two parties involved transfer or exchange good or services۔ بزنس ٹرانزیکشن میں ہمیشہ دو پارٹیز انوالو ہوتے ہیں، جسٹ لائک پرچیز آف گڈ۔ جب ہم پرچیز کرتے ہیں اس میں بھی دو پارٹیز انوالو ہوتے ہیں، بائر اور سیلر۔ سیل آف گڈ میں بھی دو پارٹیز انوالو ہوتے ہیں، سیلر اور بائر۔ پرچیز آف فکسڈ ایسٹ، ریسیٹ فرام ڈیٹرز، ان تمام میں ٹو پارٹیز انوالو ہوتے ہیں۔ کسی بھی بزنس ٹرانزیکشن میں ہمیشہ دو پارٹیز انوالو ہوتے ہیں۔ جب اس کو ہم ذہن میں رکھیں تو پھر ہم بزنس ٹرانزیکشن کو صحیح طرح سے سمجھ پائیں گے۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ اکاؤنٹ، ریکارڈ آف ٹرانزیکشن انڈر اے پارٹیکولر ہیڈ آف اکاؤنٹ۔ کسی بھی ٹرانزیکشن کو اگر ہم پارٹیکولر ہیڈ آف اکاؤنٹ میں ریکارڈ کرتے ہیں اس کو ہم اکاؤنٹ کہتے ہیں، جسٹ لائک کیپٹل اکاؤنٹ ہم کہتے ہیں، یا مشینری اکاؤنٹ، بلڈنگ، یہ تمام کے تمام کیا ہے، اکاؤنٹ ہے۔ It shows the amount of transaction in answer, the effect and direction۔ نمبر 3 پہ اگر ہم آئے، کیپٹل، کیپٹل کسے کہتے ہیں؟ اماؤنٹ انویسٹڈ ان بزنس بائی اے پروپرائٹر، سول پروپرائٹر، پارٹنرشپ، شیئر ہولڈر ان اے کمپنی۔ کیپٹل، کوئی بھی انویسٹر جب بزنس میں انویسٹ کرتا ہے اس انویسٹمنٹ اماؤنٹ کو ہم کیپٹل کہتے ہیں، چاہے وہ سول پروپرائٹرشپ ہو یا پارٹنرشپ ہو یا شیئر ہولڈر ان اے کمپنی۔ جو بھی انویسٹڈ اماؤنٹ ہے اس کو ہم کیپٹل کہتے ہیں۔ اٹ از اے لائبلٹی انڈر بزنس اینٹی کانسیپٹ۔ ان تمام بزنس کانسیپٹ کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے، ان کو اسٹڈی کریں گے۔ فی الحال آپ بزنس اینٹی کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ کیپٹل بزنس اینٹی کانسیپٹ کے اندر ہم اس کو ڈیٹیل سے ہم اسٹڈی کریں گے۔ It is a liability under business entity concept۔ Business is a separate and distinct entity from its owner۔ بزنس ایک آرٹیفیشل پرسن ہوتا ہے، اور جس طرح ایک پرسن اور آرٹیفیشل پرسن یہ دو الگ پرسن ہوتے ہیں، جب نیچرل پرسن آرٹیفیشل پرسن یعنی بزنس میں انویسٹ کرتا ہے، جو انویسٹمنٹ اماؤنٹ ہے اس کو ہم کیپٹل کہتے ہیں۔ It is a liability of business toward the proprietor and partnership of a business۔ اس کو ہم لائبلٹی کہتے ہیں بزنس کے اوپر جو بھی
اونر ہے، جو بھی انویسٹر ہے، جو بھی آرٹیفیشل پرسن ہے، اس کو ہم لائبلٹی کہتے ہیں اس بزنس کے اوپر۔ کیپٹل از آلسو نون ایز اونر ایکویٹی، کیپٹل کو ہم اونر ایکویٹی بھی کہتے ہیں، نیٹ ورتھ بھی ہم کہتے ہیں۔ اس کی ایک ایکویشن بھی ہے، کیپٹل از اکول ٹو ایسٹ مائنس لائبلٹی، یہ اس کی ایکویشن ہے۔ آگے جا کے ہم ان کی نیومیریکل بھی سولو کریں گے، تب جا کے یہ ہمیں صحیح طرح سے سمجھ میں آئے گی کہ کس طرح یہ نیومیریکل ورک کرتا ہے، کس طرح ہم کیپٹل کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ 4 نمبر پہ آتے ہیں لائبلٹی۔ لائبلٹی اماؤنٹ پیبل بائی اے بزنس، جو بزنس کے اوپر پیبل اماؤنٹ ہوتا ہے اس کو ہم لائبلٹی کہتے ہیں۔ دو طرح کے لائبلٹی ہوتے ہیں، انٹرنل لائبلٹی ہوتے ہیں اور ایک ایکسٹرنل لائبلٹی۔ انٹرنل لائبلٹی وہ ہوتے ہیں جو انویسٹر انویسٹ کرتا ہے بزنس میں، اس کو ہم internal liability. Owner invested in a business is called internal liability. Liability toward the owner of a business، اس کو ہم internal liability کہتے ہیں۔ External liability، liability toward the outsider parties، جو outsider کی liability ہوتی ہے، just like بینک سے کوئی لون لیتے ہیں بزنس کے behalf پہ، اس کو ہم ایکسٹرنل لائبلٹی کہتے ہیں۔ یا کوئی آؤٹ سائڈر انویسٹ کرتا ہے بزنس میں، اس کو بھی ہم ایکسٹرنل لائبلٹی کہتے ہیں۔ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایکسٹرنل لائبلٹی، ایک ہوتا ہے کرنٹ لائبلٹی، ایک ہوتا ہے نان کرنٹ لائبلٹی۔ کرنٹ لائبلٹی ود ان 12 منتھ کے اندر جب بزنس کو واپس کرنے ہوتے ہیں اس کو ہم کرنٹ لائبلٹی کہتے ہیں۔ نان کرنٹ لائبلٹی مور دین 1 ایئر، جب 1 سال سے زیادہ، ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ سے اگر زیادہ ہو تو اس کو ہم نان کرنٹ لائبلٹی کہتے ہیں۔ ایسٹ، ایسٹ آر the properties of business which is owned by the entity۔ ایسٹ کو ہم بزنس کا پراپرٹی کہتے ہیں۔ اس کے ٹینجیبل ایسٹ ہوتے ہیں، ایک انٹینجیبل ایسٹ ہوتے ہیں۔ جس کو ہم فزیکلی ٹچ کر سکے، اس کو ہم دیکھ سکے، اس کو ہم ٹینجیبل ایسٹ کہتے ہیں۔ جس کو ہم فزیکلی نہ دیکھ پائے اس کو ہم انٹینجیبل ایسٹ کہتے ہیں۔ economic resources that will be enable the firm to get economic benefit in future۔ For instance cash in hand، cash at bank، land، building، machinery، ان تمام کو ہم ایسٹ کہتے ہیں۔ ایسٹ کی 3 ٹائپ، نان کرنٹ ایسٹ، کرنٹ ایسٹ، فکٹیشیس ایسٹ۔ نان کرنٹ ایسٹ لانگ ٹرم ایسٹ ہوتے ہیں جو 1 سال کے زیادہ کے لیے ہوتے ہیں۔ کرنٹ ایسٹ شارٹ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں، 1 سال کے اندر مطلب ود ان 12 منتھ کے لیے ہوتے ہیں۔ فکٹیشیس ایسٹ جسٹ لائک فکٹیشیس ایسٹ امپورٹنٹ ہے۔ فکٹیشیس ایسٹ فار ایگزامپل اگر ہم اس بار اگر ہم ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کوئی کسی کو ہائر کرتے ہیں، کسی کو پے کرتے ہیں کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، اسی ٹائم وہ تو ہمارے لیے ایک ایکسپینسز ہے، لیکن فیوچر میں اس کے رزلٹ نظر تو نہیں آئیں گے، دیکھیں گے تو نہیں، لیکن وہ بزنس کی پاپولیرٹی میں انکریز کرتا ہے، اس لیے وہ بھی ہمارے لیے ایسٹ کنسیڈر ہوتے ہیں۔ ان کو ہم صرف ایکسپینس شو نہیں کریں گے بلکہ یہ ہمارے لیے ایسٹ ہیں۔ ریسیٹ، amount received or receivable for selling asset good or services۔ جب ہم کوئی ایسٹ سیل کرتے ہیں یا سروسز سیل کرتے ہیں، اس کے بہاف پہ جو بھی اماؤنٹ ریسیویبل ہو یا ریسیوڈ ہوا ہو اس کو ہم ریسیٹ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ریونیو ریسیٹ اور دوسرا ہوتا ہے کیپٹل ریسیٹ۔ سب سے پہلے ہم ریونیو ریسیٹ کو دیکھتے ہیں۔ amount received or receivable in normal course of business just like sale of goods or render of service، interest of fixed deposit or investment۔ یہ تمام کے تمام ریونیو ریسیٹس ہیں، یہ پی ایل ایس اکاؤنٹ میں ان کو ہم شو کرتے ہیں۔ اس کے بہاف پہ اگر ہم دیکھیں کیپٹل ریسیٹ،
Amount received are receivable again transaction which are not revenue capital in nature. For example, sale of fixed asset. जब हम फिक्स्ड एसेट सेल करके कुछ अमाउंट रिसीव करते हैं या बिजनेस रिसीव करता है, उसको हम कैपिटल रिसीट कहते हैं। वो बैलेंस शीट में उसकी रिकॉर्डिंग होती है। उसके बाद आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी, amount spent or liability incurred for acquiring asset, goods or services. Amount spent or liabilities incurred for acquiring asset, good or services. Capital expenditure. Capital expenditure जिसे कहते हैं capital expenditure incurred to acquire asset or improve the existing asset which will increase the earning capacity of business. जब हम एग्जिस्टिंग एसेट को इम्प्रूव करने के लिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं, उससे जब हमारी बिजनेस की अर्निंग में इंक्रीज होता है, इजाफा होता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर incurred the business of which is consumed or exhausted within accounting period. Direct relationship with revenue show in trading account or profit and loss account. ये तमाम के तमाम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी होते हैं, इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। Deferred revenue expenditure. It is a revenue expenditure but is written off in more than one accounting period. अब एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद इन 1 ईयर हम उसको राइट ऑफ करते हैं, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक साल से ज़्यादा अरसे के बाद हम उसको राइट ऑफ करते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल बी एक्रू इन मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर। ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका फ़ायदा बिजनेस को एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए हो, 2 साल के लिए हो, उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं।